خان صاحب نے کئی باپردہ خواتین کو بھی جو ہے مجبور کر دیا ہے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہ وہ بھی اب چھپ چھپ کے وہ آڈیو سن رہی ہیں. میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے اوپر یو ایس ایمبیسی جو ہے اس نے ریسٹرکشن کر دی ہے کہ وہ وہاں پہ نہ جائیں. میریٹ ہوٹل میں پاسبل اٹیک ہو سکتا ہے. اسلام آباد کے ہارٹ کے اندر میریٹ ہے، اور اگر اسلام آباد ایمبیسی کہہ رہی ہے امریکن کہ میریٹ میں نہ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ یو آر اوور، آپ کے کوئی یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹ آف گورنمنٹ. جو ہے یو کے کی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب کیونکہ یہ ہالیڈے سیزن ہے تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو میریٹ وغیرہ میں آنے سے بند کر دیا ہے کہ او میرے خدایا، یہ آئی ایس آئی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے نیب موجود ہے بھائی، آکسفورڈ گریجویٹ مسٹر ہینڈسم، اس کے لیے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یہ وہ دن ہم نے دیکھنا تھا جب اسلام آباد کے ہوٹل بھی محفوظ نہیں تھے، اور ہم شاید وہ دن کا انتظار کر رہے تھے. کس منہ سے اب آپ کی ایمبیسیاں بند ہونی شروع ہو جائیں، بھاگنا شروع ہو جائیں، کیونکہ امریکن نے تو کہہ دیا میریٹ میں نہ جائیں. انہوں نے خان صاحب نے آج کے اپنے انٹرویو میں کنفیشن کیا ہے کہ وہ جو آڈیو ہے وہ اصلی ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ غلط ہے. بالکل ورنہ جتنے بچے ان کے ہیں سارے، کیونکہ وہ سارے تو سوشل میڈیا کے، پی ٹی آئی جو ہے آن گراؤنڈ تو ایگزسٹ نہیں کرتی، صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. اب تک کسی لونڈے لپاڑے نے اس کا فورینسک کرا لینا تھا، اگر یہ جعلی ہوتی تو ہو جانا تھا. لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ایک منٹ کے لیے اس ویڈیو کو سن کے سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور امر بالمعروف کا ٹھیکیدار ہے، اور ہر چیز کے ساتھ مثال قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ریاست مدینہ کے لیے سیمنٹ بجری اکٹھی کر رہا ہے. دیکھیں ذرا اس بندے کے حالات دیکھیں. اور یہ سب کے سب آپس میں لگے ہوئے اپنی پرائم منسٹر شپ کے لیے، اور دوسری طرف اسلام آباد تک جو ہے وہ ٹی ٹی پی والے پہنچ گئے. آرزو، یہ ان کے اس انٹرویو کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر فیوچر جمہوریت کا کیا ہے، رولنگ ایلیٹ کے سٹینڈرز کیا ہیں. آج میں کس منہ سے اب آپ کی ایمبیسیاں بند ہونی شروع ہو جائیں، بھاگنا شروع ہو جائیں، کیونکہ امریکن نے تو کہہ دیا میریٹ میں نہ جائیں. میریٹ کہاں ہے؟ آپ کی ساری منسٹریوں کے بالکل سامنے ہے. بالکل آپ کے آپ اسلام آباد کے ہارٹ کے اندر میریٹ ہے، اور اگر اسلام آباد ایمبیسی کہہ رہی ہے امریکن کہ میریٹ میں نہ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ یو آر اوور، آپ کے کوئی یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹ آف گورنمنٹ. وہاں کسی کی زندگی سیف نہیں ہے، اور وہاں ایمبیسی کو بند کرنے شروع کر دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ یہ کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور ہیں سارے پاکستانی. میں یہ کہتا ہوں آپ کے اداروں میں جرمن تو نہیں کام کر رہے نا، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ ملک کیا ہوتا ہے. اپنا ملک مادر ملت ہوتی ہے. اب کپڑے پھٹ چکے ہیں مادر ملت کے، بس کرو اس پہ، بس کرو. سر وہ تو شیخ رشید صاحب نے بھی نہیں کہا تھا کہ طالبان جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہیں. انہوں نے ان کے پیسے جو بنائے ہیں، مہاجرین کے چندے جو کھاتے ہیں، یو ایس ایڈ کے ڈالر جو کھاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا، لیکن مجھے ان کی بات نہیں بھولتی. وہ کہتے ہیں اسلام آباد کے گرد و نواح میں 5000 فیملیاں ہیں طالبان کی. یہ حالت ہے آپ کے کیپٹل کی. اور وہ انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی. وہ جو ہمارے بابا اسٹیبلشمنٹ ہیں، گیٹ نمبر 4 کے مالک جو ہے، وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کے اندر 5000 فیملیاں رہتی ہیں طالبان کی. تو پھر امریکن ایمبیسی کس طرح وہاں گزارا کرے گی؟ نہیں پتا، سب پتا. لیکن یہ کہ آج بھی سر ٹوٹل فوکس، آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں، ہر اینکر جو ہے وہ بالکل بلوچستان اور ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا، بالکل نہیں بات کر رہا. اب یو ایس ایمبیسی جو اسلام آباد ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد میں وہاں پہ نہ جائیں. میریٹ ہوٹل بڑا اچھا ہوٹل ہے، آئی تھنک 4 اسٹار ہوٹل ہے یا 5 اسٹار ہوٹل ہے. 5 تو نہیں ہے، 4 ہے میرے خیال ہے. اور لیکن اسلام آباد کے بالکل دل میں ہے، اور ایک طرف ساری ایمبیسیز ہیں. اسلام آباد کا ریڈ زون ایریا اس کو کہا جاتا ہے. سارے وہاں پہ منسٹرز انکلیو وہاں پہ ہیں، چیف جسٹس وہاں پہ رہتے ہیں، بڑا پوش ایریا، اور وہاں پہ یہ ہوٹل ہے. اور امریکن ایمبیسی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو امریکن یو ایس ایمبیسی کا جو سٹاف ہے، جو یو ایس گورنمنٹ کا سٹاف ہے، وہ وہاں پہ نہ جائے. اب ظاہری بات ہے یہ وہ دن ہم نے دیکھنا تھا جب اسلام آباد کے ہوٹل بھی محفوظ نہیں تھے، اور ہم شاید وہ دن کا انتظار کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، ہمارے لیڈران جو ہیں وہ تو مصروف تھے سیاست کرنے میں اور دہشت گرد پلاننگ کرنے میں مصروف تھے. اور انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ اب آج آپ دیکھیں کہ آج نہ تو جسے کہتے ہیں نا بلوچستان محفوظ ہے،
آج نہ ہی خیبر پختونخوا جو ہے وہ سیف ہے، نہ ہی کوئی اور جو ہے وہ جو علاقہ ہے پاکستان کا وہ سیف ہے۔ پہلے یہ چائنیز کہتے رہے کہ بھائی آپ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو دھیان نہیں دیا۔ آج ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشن جو ہے اس نے کہا ہے کہ 5 آرمی کے جوان جو ہیں وہ ایک امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس کی وجہ سے بلوچستان میں شہید ہو گئے، اور بلوچستان کا جو ہے وہ کہاں ایریا ہے۔ اب دیکھیں کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر فوج کے نوجوان اور پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کسی کے اوپر تو اس کا الزام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم الزام نہیں ٹھہراتے۔ جب ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے، جب ہم یہ اسٹیبلش ہی نہیں کرتے کہ کس نے کیا کیا ہے، تو پھر ایسے ہی ہونا ہے، پھر ایسے ہی عوام نے بھی شہادتیں دینی ہیں، اور ایسے ہی ہم نے جو ہے وہ مرتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے UK کی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب کیونکہ یہ ہالیڈے سیزن ہے تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو میریٹ وغیرہ میں آنے سے بند کر دیا ہے کہ میریٹ ہوٹل نہ آئے۔ میریٹ ہوٹل کی ویلیو کوئی نہیں ہے، ایک ہوٹل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ ہوٹل، اگر آپ کو یاد ہو، آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان 2008، اس وقت 54 لوگ اس ہوٹل میں مارے گئے تھے، جس میں 3 امریکن سے۔ رمضان کا وقت تھا اور ایک گاڑی آ کے اس ہوٹل کو لگی، اور اس وقت اس طرح کی دیواریں نہیں تھی، اس طرح سلسلہ نہیں تھا، اور اس گاڑی میں بارود ہی بارود تھا، اور کوئی 54 لوگ اس وقت افطاری کر رہے تھے آئی تھنک رمضان کی، اور بہت بڑا دھماکہ ہوا ان دس میں۔ اور اب پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بڑی بیف اپ کر دی گئی۔